نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا ومأوانا وملجانا ومنجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله والصلاة والسلام على سيد البراء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحبه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخذ الله النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خداوند کریم جل وعلا تبارک و تعالی ان آیات کریمہ میں اپنے حبیب محترم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سرور انبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت و رسالت اور حضور کی بعثت کا ذکر فرماتا ہے کہ یوں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک روایت میں تو ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے اور 2,000 کا قول بھی ہے، اس سے زیادہ کا بھی ہے. 1,24,000 پیغمبر، ان میں 313 رسول اور 4 اس میں اولو العزم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور سرور انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ اذ قال ربک، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کے محبوب محترم اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب تمام پیغمبروں سے رب تبارک و تعالی نے عہد و پیمان لیا تھا اور ان سے میثاق لیا، یعنی
ان سے عہد لیا اور یہ فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ پیغمبروں میں جب تم کو کتاب اور حکمت عطا فرماؤں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، تو ان تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ میں نے جو کتاب اور حکمت تم کو عطا کی، تو اس کی علت غائی تم کو معلوم ہے، یعنی تم کو سب سے پہلے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ اس رسول معظم و مفخم جو تمام رسولوں کے رسول، فرشیوں کے رسول، عرشیوں کے رسول اور رسولوں کے رسول ہیں، اور تمام پیغمبروں کے مصدق ہیں، وہ تم سب کے بعد تشریف لائیں گے، وہ خاتم النبیین ہیں، تم اس پر عہد کرو اور مجھ سے بھاری ذمہ لو۔ چنانچہ تمام پیغمبروں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، کہ تمہارے بعد ایک رسول معظم آئیں گے۔ یہاں رسول فرمایا ہے، رسول میں تنوین تفخیم کی ہے، تعظیم کی ہے، یعنی معظم رسول، محترم رسول، تمام رسولوں سے بڑھ کر رسول وہ تشریف لائیں گے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب وہ تمہارے اندر تشریف لائیں، تمہارے زمانے میں رونق افروز ہوں، تو ضرور تم ان پر ایمان لانا۔ لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے، جو دو تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ ضرور تم ان پر ایمان لانا، اور یہ ان کو خطاب اس لیے کیا کہ تم اپنی امتوں کو یہ تعلیم دینا، تم اپنی امتوں کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا دینا کہ وہ رسول معظم کے جن کی تابعداری اور فرما برداری کا تم کو حکم دیا گیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ان کے دین کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ اسی طریقے سے گویا خدمت انجام دینا، جیسے خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی مدد و نصرت کی، تبلیغ و اشاعت کی۔ تمام پیغمبروں کو پہلے سے رب تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم ضرور ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ اور پھر فرمایا ابھی گویا پیغمبر لا و نام نہیں کہنے پائے تھے، ابھی ہاں اور نہ انہوں نے نہیں کہا، کہ فرمایا اقررتم، تم نے اقرار کیا، سب نے، یعنی اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور ضرور ان کے دین کی مدد فرمائیں گے، مدد کریں گے۔ اور اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، اور اس پر تم نے میرا بھاری ذمہ لیا۔ تو تمام پیغمبروں نے متفق اللسان ہو کر جناب باری میں عرض کیا کہ اقررنا، خداوندہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے پروردگار عالم ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ نبی محترم تشریف لائیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو فرمایا قال فاشهدوا، کہ فقط زبانی اقرار نہیں بلکہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، فاشهدوا، سب گواہ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی نہیں بلکہ وانا معکم من الشاہدین، گواہوں میں میں بھی ایک گواہ ہوں، میرے سامنے تم نے سب نے اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے اور عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم نبی محترم پر ایمان لائیں گے اور ان کے دین کی مدد کریں گے۔
اور پھر اس کے بعد وعید سنائی کہ فمن تولا بعد ذالک، کہ اس عہد و پیمان کے بعد جس نے روگردانی کی، اعراض کیا، تو فاولئک هم الفاسقون، تو وہ بے حکموں سے ہو جائے گا۔ اب یہ غور طلب ہے کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، صغائر اور کبائر سے معصوم، پھر ان سے یہ کہنا کہ فمن تولا بعد ذالک، کہ اس عہد و پیمان کے بعد اگر خلاف ورزی کی تو وہ گویا بے حکموں میں سے، فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ وہاں تو یہ مستبعد ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ در حقیقت خطاب ہے پیغمبروں سے، لیکن یہ سنایا جا رہا ہے ان کی امتوں کو، کہ ان کی امت ہر ایک اپنی امت کو یہ پیغام سنا دے کہ حضور پر ایمان لانا، اور اگر ایمان نہ لائے تو تم بے حکموں میں سے، فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ان کے لیے، پیغمبروں سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ عہد و پیمان کے خلاف کریں، یا وہ حکم عدولی کریں، یا اقرار کے خلاف وہ کام کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سب معصوم ہیں اور صفت و عصمت کے ساتھ موصوف ہیں۔ یہ در حقیقت امتوں کے لیے ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی امت کے لیے، امت کو یہ پیغام پہنچا دے اور یہ کہہ دے کہ نبی آخر زمان محمد رسول اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نے اپنی امت کو کلمہ پڑھایا اور کہا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، رسول اللہ یعنی کہا، اور لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آیا تو کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آگے اس کے کچھ نہیں، محمد الرسول اللہ، بس اتنا فرمایا۔ آج بدبختی سے اسکولوں میں نظام بدلا جا رہا ہے، نظام تعلیم ہے، اور بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور ولی اللہ خلیفۃ اللہ بلا فصل۔ اب یہ کلمات جو زائد کیے گئے کلمے میں، یہ تحریف، اب بچے پڑھیں گے تو کیا خیال کریں گے کہ حضور کے بعد یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اللہ کے ولی ہیں، اور وسیع اللہ وسیع رسول اللہ، وہ خلیفۃ بلا فصل کے خلیفہ بلا فصل ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط اور باطل ہے۔ اسی لیے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ کلمہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی اور کوئی اضافہ نہیں۔ سنیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ، حالانکہ وہ یقیناً خلیفہ اول ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا لِأَبِي بَكْرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انکار ہے سوائے ابی بکر کے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، اپنے گویا عدالت اور مزاج جب ناساز تھا، عشاء کی نماز کے لیے حضرت بلال آئے اور عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ نماز میں کیا دیر ہے؟ عرض کیا حضور کا انتظار ہے۔ بار بار آپ نے وضو کا اہتمام کیا، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم کر دو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ عرض کیا گیا کہ حضور ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، اور جب حضور کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو زار و قطار روئیں گے، ان کی قرات کی آواز بھی نہیں پہنچے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی عرض کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو حکم کرو وہ نماز پڑھائیں۔ کئی بار ایسا ہوا، اخیر میں ارشاد فرمایا
کہ انتم کا صواحب یوسف، کہ تم اس طرح اصرار کر رہی ہو اور الجھ رہی ہو کہ جیسے زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کیا تھا، تو زلیخا مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کا مظاہرہ کرایا اور سب عورتوں کی دعوت کی، اور جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو قطعنا ایدیہن، اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے بجائے اس کے کہ وہ نیبو یا ترنج وغیرہ کاٹتی، تو اس وقت ان کا منہ بند ہوا، ورنہ زلیخا کو تعین اور تشنیع کرتی تھی نا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں واضح کر دوں کہ اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ میرے بعد گویا وہ خلیفہ ہوں گے، مگر میں اس کو جمہور پر چھوڑتا ہوں کہ تم سب کے سب متفق ہو کر ان کی بیعت کر لینا۔ میں اس لیے متعین نہیں کرتا تاکہ تم کو یہ معلوم ہو کہ انتخاب کیا جائے جمہوریت کے ساتھ، تو راز اس کے اندر یہ تھا، ورنہ حضور صراحتاً فرما دیتے کہ حضرت صدیق اکبر میرے بعد خلیفہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، سقیفہ بنی ساعدہ میں تمام مہاجرین اور انصار جمع ہوئے اور خلیفہ کا انتخاب کرنے لگے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں، ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ تمہید میں فرماتے ہیں، تمہید التمہید فی بیان التوحید، یہ عقائد کی کتاب ہے، کوئی 1000 برس کی، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاصر ہیں، اور ان کا مزار ہے ہانسی حصار میں، بڑے کامل بزرگ، اور یہ کتاب جو ہے تمہید شریف یہ ماتریدیوں کے موافق ہے، جیسے کہ تمام احناف عقائد میں ماتریدیوں کتابیں، اور فروعات اور جزیات میں فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتابیں ہیں۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف فرماتے، اور آپ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ قم یا خلیفۃ رسول اللہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ تم کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری بیعت کی جائے، اور آپ نے تلوار بھی کھینچ لی کہ قدمک رسول اللہ فمن ذا الذی یؤخرک، کہ نماز میں امام بنایا تو آپ کو حضور نے بنایا، قدمک رسول اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کیا تھا، فمن ذا الذی یؤخرک، تو اب آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ اور سب سے پہلے مولا علی نے بیعت کی، تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، مہاجرین اور انصار سب کے سب وہاں موجود، اور سب نے حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی، تو گویا خلیفہ اول بلا فضل تو صدیق اکبر، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر خلیفہ اول مانا جائے تو آپ غور کریں کہ عمروں کا تناسب کیسے تھا، پہلے صدیق اکبر، پھر ان کے وصال کے بعد فاروق اعظم، ان کے وصال کے بعد پھر عثمان غنی، ان کے وصال کے بعد پھر مولا علی ہیں۔ اگر مولا علی کو پہلے خلیفہ بنا لیا جائے جی تو ہمارے ہاں خلافت 4-5 برس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تعزیز ہوتی ہے، تو مولا علی تو اخیر تک حیات ظاہری رہے یا نہیں، تو وہ تینوں خلفاء جو ہیں وہ انتقال فرما چکے ہوتے، تو گویا خلافت ایک ہی رہتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی کہتے ہو کہ ہاں خلیفہ تو ہیں مگر انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا، اگر غصب کیا ہوتا اور مولا علی کو پہلے خلیفہ بنایا ہوتا تو پھر وہ تو اخیر تک رہتے۔ یہ 30 سال تک خلافت راشدہ رہی ہے، 30 سال، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو 2 سال کے بعد ہی وصال فرما گئے، فاروق اعظم 12 سال یا اسی طرح ہوتے ہوتے 30 سال تک خلافت راشدہ رہی۔ اخیر میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ ہوئے،
اور 6 مہینے باقی رہ گئے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کی. تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ الخلافت 30 سنۃ ثم العمرہ، کہ میرے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، یعنی جو خلافت نبوت ہے وہ 30 سال رہے گی. 30 سال پورے ہو جاتے ہیں امام حسن کے 6 مہینے پر. تو اگر مولا علی خلیفہ اول مانے جائیں تو پھر تو سب کی خلافت ہو جاتی ہے، کوئی خلیفہ ہی نہیں. پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ اول ہوتے اور ان حضرات نے معاذ اللہ زبردستی خلافت لے لی تو مولا علی تو اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں. جی وہ بلا دبنے والے تھے، حق کی طلب کے لیے آپ میدان میں آتے، مگر حضرت علی نے بیعت کی، سب نے بیعت کی. تو معلوم ہوا کہ حق یہی ہے کہ اول خلیفہ جو ہیں وہ حضرت صدیق. اور یہ ترتیب خلافت باعتبار کثرت ثواب کے ہے کہ جس کا ثواب اللہ کے یہاں زیادہ ہے سب سے وہی خلیفہ اول ہوا. اسی لیے تمام جو اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا صدیق اکبر، اس کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد پھر عثمان غنی، ان کے بعد پھر مولا علی. قرآن کریم نے بھی یہی ترتیب بیان فرمائی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. حضرت ابن عباس جو سلطان المفسرین ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ خداوندہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، کتاب کی جو حکمتیں ہیں وہ اس پر واضح کر دے. تو حضرت ابن عباس تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ فرماتا ہے کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول. اور یہ وہی رسول ہیں کہ ثم جاءکم رسول، کیونکہ یہاں بھی رسول پر الف لام نہیں، ثم جاءکم رسول فرمایا نا. یہاں یہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول. اور اس کے بعد فرمایا کہ والذین معہ، وہ ذات مقدس کہ جو حضور کے ساتھ تھی. والذین معہ، ہو کی ضمیر راجع ہے حضور کی طرف، حضور مرجع ہیں کہ معہ یعنی معہ فی الغار، کہ جو حضور کے ساتھ غار ثور میں تھے. بتاؤ غار ثور میں بجز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کون تھا؟ قرآن پاک نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، کیونکہ کافروں کا ایک گروہ اور شیطان لعین نجدی کی شکل میں آ کر شیخ نجدی بن کر کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ غار ثور کے اوپر آ گیا اور کہا یہاں چھپے ہوئے. تو سب نے جس کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ تیری عقل جو ہے وہ عقل زائل ہو گئی ہے، یہ نہیں دیکھتا تو کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا پور دیا ہے، جالا صبح جالا پورا ہوا ہے، اور اس کا غار کا منہ ہے تنگ، اس میں کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا. اور کیکر کا درخت اگا دیا اللہ عز و جل نے، ایک درخت آیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، سرخ رنگ کے کبوتر،
تو کبوتروں نے انڈے دیے اور یہ کیکر کا درخت ہے اور منہ کے اوپر مکڑی نے جالا پور دیا ہے، ادھر داخل کہاں سے ہوں گے؟ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں ہیں یہی۔ جب آواز سنی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور کفار آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان معی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی سیادین، کہ میرا رب میرے ساتھ، وہاں معی کہا تھا، اور یہاں فرمایا معنا، یعنی یہ صدیق تم ہو اور میں ہوں اور تیسرا خدا ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ عز و جل ہے، ہمیں غم کیا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ سراقت ابن مالک ابن جوشم گھوڑا دوڑائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہیں اور سر پر دوڑاتا ہوا وہ آیا قریب، خاک اڑنے لگی۔ آپ نے فرمایا خذی، کہ زمین اس کو پکڑ لے۔ زمین نے ایسا پکڑا کہ اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے اندر دھس گئے۔ گھوڑا بار بار نکلنا چاہتا تھا مگر پھر دھستا تھا، اس کا پیٹ زمین سے لگ گیا اور گھوڑا دھس گیا۔ جب اس نے پناہ مانگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور عرض کیا کہ حضور مجھے پناہ دیں، میں واپس جاتا ہوں اور سب سے کہہ دوں گا کہ ادھر نہیں آئے ہیں، کیونکہ کافروں نے جگہ جگہ چاروں طرف گھوڑے دوڑا دیے تھے کہ جہاں کہیں محمد مصطفیٰ تم کو ملیں ان کو لے آؤ اور ہم تم کو 100 اونٹ دیں گے، بڑا انعام مقرر کیا تھا۔ تو سب طرف دوڑ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے۔ سراقت ابن مالک اس مقام پر جب آیا اور گھوڑا اس کا دھسا تو حضور سے پناہ مانگی، آپ نے فرمایا چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ سنبھل گیا اور اس نے کہا کہ اب میں عہد کرتا ہوں کہ میں کسی کو آپ کا پتہ نہیں دوں گا اور مجھے پروانہ راہداری بھی دے دیں۔ آپ نے کہا جاؤ، چلے جاؤ۔ چاہتا یہ تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ آگے زمین مجھ کو نہ پکڑ لے، غیر یہ کہ وہ چلا گیا۔ اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رونق افروز رہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے صدیق، میری ساری عمر کی عبادت اور ریاضت اور خدمات وہ لے لو اور اس رات کی جو فضیلت ہے وہ مجھ کو دے دو، وہ رات مجھے دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعد بار ثواب کے سب سے زیادہ کثرت ثواب، اسی لیے آپ خلیفہ اول ہیں۔ اب گیا بجائے اس کے کہ بچوں کو یہ پڑھایا جائے کہ خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں، خلیفہ دوم فاروق اعظم ہیں اور سوم تیسرے خلیفہ عثمان غنی اور چوتھے مولا علی ہیں۔ اب اسکولوں میں یہ نصاب داخل کیا گیا ہے کہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ اللہ بلا فصل۔ بھلا بتائیے، یہ گویا زیادتی ہے، دین کے اندر مداخلت ہے، اسی لیے احتجاج ہو رہا ہے، ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اس مقدمے میں کامیابی ہوگی اور کلمہ وہی رہے گا حضور کا قیامت تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام پیغمبروں نے کلمہ یہ پڑھوایا کہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، وہ اشارہ یہ تھا کہ اصل نبی جو ہیں، ہم سب کے نبی، نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، تو انہیں محمد رسول اللہ کہا۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد معہ یعنی جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر، غار میں بھی ساتھ، سفر میں، حضر میں، جماعت میں، نمازوں میں حضور کے ساتھ، ہمہ وقت حضور کی معیت ان کو حاصل تھی۔ اور اشداء علی الکفار فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے فاروق اعظم کی طرف کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی صفت بیان کی، اشداء علی الکفار، اور رحماء بینہم، کہ آپس میں رحم دل،
رحمت و رافت سے پیش آنے والے یہ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ارحم امتی بامتی ابی بکر اور اشدہم فی امر اللہ عمر واحیاہم عثمان، سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان غنی۔ یہ عثمان غنی وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں دیں، اور جب انتقال ہو گیا ان کا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بیٹی اور ہوتی تو میں عثمان کو ہی دیتا، کیونکہ عثمان اتنے حیادار ہیں کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو اخیر میں ہی ہونا بھی چاہیے، عقل بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ قیامت تک جتنے اولیاء کرام بزرگان دین غوث اور قطب ہیں وہ سب حضرت مولا علی کے دامن سے وابستہ ہیں یا نہیں؟ گویا ولایت جو ان پر ختم ہوئی ہے۔ ہر پیغمبر ولی ہوتا ہے اور ہر ولی پیغمبر نہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الاولیاء ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں یعنی فقط ولی نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم قابل ہیں، اور ان کا تسلط ہے کہ جب سنی صحیح العقیدہ سلف صالحین کے نقش قدم پر جانے والے چلنے والے جب جاتے ہیں تو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں حکومت ہے نزدیک۔ مدینہ طیبہ میں جو امام ہے وہ بھی نزدیک، 10 شرطیں ان کے ہیں کہ نزدیک ہو، نزدیک کے خاندان سے ہو، شادی شدہ ہو، اور یہاں کا رہنے والا ہو، اور نزدیک کے جو عقائد ہیں اس کا حامل ہو، اسی قسم کی اور شرطیں، شہری ہو تو وہ وہاں امام مقرر ہوتا ہے۔ کعبہ معظمہ میں وہاں بھی امام انہی کا منتخب ہوتا ہے، کوئی سنی صحیح العقیدہ نہیں، اور ان کے عقائد وہ ہیں جو بارہا آپ سن چکے ہیں۔ بلکہ دیوبندیوں میں سے حسین احمد مولوی حسین احمد نے اور خلیل احمد امبیڈکری نے تحقیقات میں اس کے اندر عقائد سارے لکھے ہیں، کیونکہ یہ حسین احمد مدنی بھی مدینہ شریف میں رہے اور مدرسی بھی وہاں کرتے رہے، ان کو عقائد کا پتہ ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ دیوبندی جو ہیں وہابی ہیں تو اس کے مقابلے میں لکھا ہے کہ ہم وہابی نہیں، وہابیوں کے تو عقائد یہ ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرک، اور سن 400 کے بعد اور یہ تمہارا ہمارا امتحان ہے کہ تم سے کیا ضد تھی اگر تم کسی قابل ہوتے۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ ضرور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ کیا ایمان لانا؟ یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ 313 پیغمبروں میں اولو العزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت ہوگی تو شفاعت کبریٰ سرکار دو عالم کو حق حاصل ہے، باقی سب شفاعت کریں گے۔ حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، کعبہ بھی شفاعت کرے گا، اور زمزم بھی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ جو بچے گر جاتے ہیں ساقط ہو جاتے ہیں یہ بھی شفاعت کریں گے اپنے ماں باپ کی۔ یا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے تو وہ باہر نکل آئے، یہ کہے میں نہیں جاتا جب تک میرے باپ کو نہ بخشا جائے، تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ ایھا السقط الجری، ایھا السقط المجاہر ربہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے جا لے جا اپنے بچوں۔ حجر اسود کے متعلق فرمایا کہ لہو عینان، 2 آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن اس کی، وہ حجر اسود جس کو سب چومتے ہیں۔ لہو عینان،
فَيَبْصُرُ بِهِ وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اور زبان بھی ہوگی، اس سے باتیں کرے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حجر اسود کو نصب کیے ہوئے 1400 برس ہو گئے، سب چومتے رہے، تو لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں، ایک ایک کو وہ پہچانے گا۔ اب جبھی تو سفارش کرے گا کہ اس نے مجھ کو بوسہ دیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، اور اس نے مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے تھے، لہذا اس کو بخش دیا جائے۔ مگر یہ تمام شفاعتیں ہوں گی کب؟ جب سرور انبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اس لیے ایک لمبی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ سب سے پہلے قیامت کا دن جو ہوگا نا، وہ 50,000 برس کا ہوگا۔ مما تعودون 50,000 سنۃ مما تعودون، کہ ان دنوں سے جو تم گنتے ہو نا، یہ 12 گھنٹے کا دن، ان دنوں سے قیامت کا دن ہوگا 50,000 برس کے برابر۔ اور آفتاب اب تو اس کی پشت ہے زمین کی طرف، اور قیامت کے دن اس کا منہ ادھر کر دیا جائے گا، اور ایک نیزے کا فاصلہ ہوگا، اور سر اس طرح ابلتے ہوں گے جسے ہانڈی ابلتی ہے، زمین مثل تانبے کے پگھل رہی ہوگی۔ اب یہ کہ آدمی زندہ کیسے ہے؟ یہ تو اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج گرمی سے آدمی گرمی برداشت نہیں کرتے، مر جاتے ہیں، لیکن اس گرمی میں مریں گے نہیں، کیونکہ وہ تو قیامت کا دن ہے، 50,000 برس کا دن ہے۔ اب سب سے پہلے وہ آپس میں مشورہ کرے، ایک جماعت کے کوئی شفیع تلاش کرو، شفاعت کرنے والا تلاش کرو، تو سب کا ذہن منتقل ہو آدم علیہ السلام کی طرف، کہ آدم صفی اللہ ہیں اور آدم ابو البشر ہیں، ان سے عرض کرے جا کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، جتنے محدثین ہیں سب کو ظہور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی یا ان کے ذہنوں پر ایک پردہ ڈالے گا کہ انہیں یہ یاد نہیں رہے گا کہ سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے تو کام بنے گا، تو سب بلا دیے جائیں۔ اور وہ کیوں؟ تاکہ تصدیق رسالت ہے کہ حضور نے جو ترتیب دی ہے اس ترتیب کے مطابق ان کو جانا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے کہ اے آدم، آپ صفی اللہ ہیں، ابو البشر ہیں، دیکھیے اللہ عز و جل نے آج کیسا قہر اور غضب نازل کیا ہے، آپ ہماری سفارش کریں۔ تو آدم علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں اور فرمائیں کہ نفسی نفسی، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، اور لست ہونا کا میرا منصب نہیں کہ میں لب کشائی کروں، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ بھی یہی فرمائے کہ لست ہونا کا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں، سب یہی جواب دیں۔ علاد لکھتے ہیں، علاد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ صفی و نجی، خلیل و صفی، مسیح، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جب حضور کی خدمت میں جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، جاؤ نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج ان کی بات سنی جائے گی، اور جو عرض کریں گے جناب باری میں وہ قبول کیا جائے گا، وہی شفاعت کریں گے۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ۔ اب حضور دور سے دیکھ کر فرمائیں کہ انا لہا، کہ ہاں یہ ہمارا کام ہے، ہم شفاعت کریں گے۔ چنانچہ زیر عرش حضور سجدہ فرمائے، 25 دن کے برابر ہوگا یہ دنیا کے لحاظ سے، اور اللہ عز و جل فرمائے کہ یا محمد ارفع راسک، کہ محبوب محترم یہ سر تمام جھکا رہا ہے ہماری بارگاہ میں، آج تو سری و سرداری اور سرفرازی کا وقت ہے، اپنا سر اٹھائیے اور اس قل تسمع، جو کچھ آپ کہیں گے وہ مانا جائے گا، سنا جائے گا۔ سل توتا
اور آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تو شفع، اور آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ حضور شفاعت کریں، اب کیا کریں مضمون لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ آپ شفاعت کیجیے جائیے تو حضور جائیں اور جہنم سے 1/3 نکالنا ہے دوستوں، پھر دوسرا انجا، پھر تیسرا، اب میرے موحد رہ جائیں گے کہ جو توحید کے قائل ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اب یہ میرے لیے رہنے دو، سب نے شفاعت کر لی ہے۔ اب جب حضور شفاعت کریں گے تو حضور کے بعد تمام پیغمبر شفاعت فرمائیں گے، تمام گویا یہاں تک کہ حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، 25 آدمیوں کو بخشوائے گا اپنے گھر والے، بشرطے کہ قرآن پر عمل کرے، یہ نہیں کہ پڑھ کر رکھ دیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں 700 جگہ نماز کی تاکید آئی، تو جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ان کے ماں باپ کو ان کے باپ کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا کہ اس کے جواہر اور جو موتی ہیں اس کے مقابلے میں چاند سورج شرمائیں گے، مگر وہی حافظ جو قرآن پڑھے اور قرآن پر عمل کرے تو اس کا بڑا درجہ ہے۔ اسی طرح بچے بھی سفارش کریں گے، حجر اسود بھی سفارش کرے گا اپنے تمام چومنے والوں کو۔ اب یاد رکھیے کہ جب وہ سب کی سفارش کرے گا اور سب کو پہچانے گا تو نبی کریم جن کے ہم غلام ہیں، نیاز مند ہیں، وہ ہمیں نہیں پہچانیں گے۔ جب ایک پتھر کے اندر جو قوت رکھیے کہ آنکھ بھی ہوگی، اس کے 2 آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی اور وہ باتیں کرے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو انکار کرے اور جو یہ کہے کہ میں کوئی دم نہیں مار سکتا، یوں کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شفاعت شروع نہ کریں اس وقت تک کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور حضور کے شفاعت کرنے کے بعد سب شفاعت کریں گے، سب شفاعت کریں گے، علماء بھی اور صلحاء بھی اور بزرگان دین بھی اور مرشدان طریقت بھی، سبھی شفاعت کریں گے۔ اب وقت بہت کم ہے۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور۔ خداوند کریم جل وعلا تبارک و تعالی ان آیات کریمہ میں اپنے حبیب محترم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سرور انبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کی خبر فرحت و سر سناتا ہے۔ ارشاد ہوا، ارشاد فرماتا ہے کہ لقد جاءکم نور من اللہ و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی۔ رب تبارک و تعالی اس نور اور کتاب کی بدولت تم کو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے، اور جو سلامتی کی راہیں ہیں وہ تم کو دکھاتا ہے۔ نور سے مراد یہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن حکیم۔ صراحتاً ان آیتوں میں فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ کتاب وہ روشن کتاب کہ جس میں تبیاناً لکل شے، تمام چیزوں کا روشن بیان ہے، لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے لیے بھی نور کی حاجت ہے۔ جب تک وہ نور نہ ہو اس کتاب سے
بعض گمراہ ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہدایت اس کو ہوتی ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ہدایت اس کو ہوتی ہے قرآن پاک سے کہ جو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی حضور کے فرامین اور ارشادات جو تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث کی بڑی ضرورت ہے۔ جب تک احادیث پیش نظر نہ ہو، احادیث مطالعے میں نہ ہو، قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ نور تمہارے پاس آیا ہے، اس نور کو، نور کے ذریعے سے تم قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر قرآن پاک تم نے سامنے رکھا اور اس نور کو جدا کر دیا، علیحدہ رکھا، تو قرآن پاک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو اے محبوب تم پر نازل کیا تاکہ آپ اس کو بیان فرمائیں اپنی زبان حق ترجمان سے، ورنہ قرآن پاک ہمارے لیے تو مجمل ہے، نہ تو ہمیں نماز کا پتہ نہ روزے کا حال معلوم، اس لیے کہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب کس طرح قائم کریں؟ سرور انبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل، اس کی تفسیر حضور نے نماز پڑھ کر بتائی کہ اس طرح قیام کرتے ہیں، یوں قرات کرتے ہیں، یوں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ جلسہ ہے، یہ قومہ ہے، یہ تمام حرکات اور سکنات بالتفصیل قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ تو اگر اس نور کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس نور سے فائدہ نہ اٹھائیں تو قرآن پاک ہمارے لیے مجمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک کا بیان وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ارشادات، حضور کا فرمان اور حضور کا ارشاد قرآن پاک کی تفسیر۔ اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن پاک کو سکھایا، کسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق الانسان، انسان کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی، نہ صرف قرآن پاک سکھایا بلکہ فرمایا وعلمہ البیان، اس کا بیان بھی ہم نے ان کو سکھایا۔ قرآن پاک کا بیان کیا ہے؟ اے بیان ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ بیان ہے۔ بیان ما کان و ما یکون، یا یہ کہ بیان ما فی القرآن، جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس کا بیان محمد مصطفیٰ کو سکھایا۔ اب جس کو رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا بیان سکھایا، اگر اس کے بیان کو ہم نہ سنیں اور نہ پڑھیں اور یہ کہیں کہ اس کو نظر انداز کر دو، تو قرآن پاک تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب تک مبین قرآن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت نہ کیا جائے، تم کو یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دیا جاتا ہے، دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یہ سب تفاصیل حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ علی ھذا القیاس، حج کے ارکان، حج کے مناسک، جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل کر کے نہ دکھائیں، تمہیں کیا معلوم کہ عمل کس طرح کرتے ہیں، صفا اور مروہ کس طرح دوڑتے ہیں، اور رمی جمار کس طرح کرتے ہیں، مقام عرفات میں وقوف کس طرح کرتے ہیں۔ یہ تمام گویا مناسک اور تمام گویا حج کے ارکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ حضور کے عمل یعنی قول اور فعل، اسی کا نام حدیث ہے۔ حضور کے سامنے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا
اور حضور نے منع نہ فرمایا اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کی 3 قسمیں کرتے ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی حدیث وہ ہے جو خود زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا، اور فعلی وہ ہے جو کر کے دکھایا، اور تقریری وہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا اور حضور نے منع نہ فرمایا، بل قررہ، بلکہ اس کو ثابت رکھا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، قول اور فعل اور تقریر، اور ان تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن پاک تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اقیموا الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں، ہمیں حضور کے فرامین اور ارشادات اور حضور کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن کو خود سمجھ لیں گے، تو کیسے سمجھے گا؟ اقیم الصلاۃ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو۔ اور صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ لفظ مشترک ہے، یعنی اس کے ایک معنی نہیں متعدد معنی ہے۔ صلاۃ بمعنی دعا بھی، تو جو لوگ کھڑے ہو کر دعا مانگ لیتے ہیں کہیں گے کہ ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پاک پر۔ اور صلاۃ کے معنی بانس کو تیل لگا کر اس کا بل نکالنا، یہ بانس کو سیدھا کرنا ہے۔ تو جتنے بانس کے سیدھا کرنے والے ہیں وہ جب بانس کو سیدھا کرتے ہیں، بل نکالتے ہیں، کہیں گے کہ اس آیت پر تو ہم عمل کر رہے ہیں علی ھذا القیاس۔ صلاۃ کے معنی تحریک الصلوین بھی ہیں، یعنی کولوں کا ہلانا۔ تو جو ناچتے ہیں، کولے ہلاتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تو قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کھڑے ہو کر گویا کولے ہلاؤ، ہم ہلا رہے ہیں، تو گویا قرآن پاک سے عمل اٹھ جائے گا، اور جو جس کے جی میں آئے گا کہے گا۔ اسی لیے ہم محتاج ہوئے اس بات کے کہ قرآن پاک تو نازل ہوا اور تمام ھدی للعالمین، تمام عالم کی ہدایت کے لیے، لیکن جب تک وہ ہادی جس کو اللہ نے نور فرمایا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے اس نور کے ذریعے سے۔ کس بات کی؟ سبل السلام، سبل جمع سبیل کی، یعنی سلامتی کی جو راہیں ہیں وہ تو تبھی تم کو ملیں گی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کی روشنی میں قرآن پاک کو پڑھو گے۔ اور اگر تم نے خود مطالعہ کیا تو ابھی ایک صاحب نے مجھے پرچہ دیا تھا، ہمارے سیکرٹری صاحب نے دیا ہے غالباً، کہ کسی نے کہا ہے کہ زانی اگر زنا کرے اور وہ ہو معذور بیمار تو اس کو ایک شاخ ایسی لے لو جس میں 100 سیخیں ہوں اور اس کو یوں مار دو، لہذا رجم ہو گیا۔ تو کیا مذاق بنایا ہے! حالانکہ وہ تو ایک حیلہ تھا قسم کا، کہ قسم کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا، اور وہ تھا ضعیف اور نحیف، تو اس کے لیے قرآن پاک میں یہ بتایا تھا کہ قسم پوری کر لو اور ایک شاخ لے لو، اس میں 100 سیخیں ہوں اور اس کو یوں مار دو، قسم تمہاری پوری ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں کہ اگر رجم کا وہ مستحق ہے، یعنی زانی کی سزا کیا ہے؟ الزانیۃ فالزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، جبکہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، حر بھی ہو، صحیح اور تندرست بھی ہو، محسن بھی ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے، اور اگر وہ کنوارا نہیں بلکہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ رجم ہے الزانیۃ والزانی فرجموہما نکالا من اللہ، یہ گویا آیت ہے جس کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا، اور قیامت تک اس کے اوپر عمل جاری رہے گا۔ تمام کتب فقہ میں یہی سزا مقرر کی گئی ہے کہ جو شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرے
تو اس کے لیے 100 کوڑے نہیں ہیں، 100 کوڑے تو ہیں کنوارے کے لیے، اور سیب جو ہے شادی شدہ اور محسن تو اس کی سزا ہے رجم، فرجموہما۔ اسی بنا پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مقدسہ میں 3 واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ رجم کا حکم دیا حضور نے۔ ماعز اسلمی ہیں، امرأت غامدیہ ہیں، اور ایک ہیں کہ یہ سب اقراری آئے ہیں، خود انہوں نے اقرار جرم کیا اور حضور نے ان کو سزا دی اور فرمایا کہ رجم کر دو، یعنی سنگسار کرو، پتھر ان کو مار دو، اور یہاں تک مارو کہ وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ضعیف ہے، ناتواں ہے، لہذا قمچی مار دو، یوں سیخیں مار دو۔ جب مارنا ہی مقصود ہے تو اس کے لیے یہ سزا کیسے؟ وہ تو خواہ ضعیف ہو یا قوی ہو، اس کو رجم کیا جائے گا۔ فرجموہما نکالا من اللہ، فرمایا کہ اس کو رجم کر دو۔ اور کنواروں کے لیے فرمایا کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ تو گویا کنوارے کی اور شادی شدہ کی سزا یہ ہے قرآن پاک میں، اور اسی پر اجماع ہے اور اسی کے اوپر عمل رہا صحابہ کرام کا، تابعین عظام کا، ائمہ مجتہدین کا۔ تمام کتب فقہ میں یہی لکھا ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ عاقل بالغ حر اور شادی شدہ بھی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ کہیں یہ نہیں ہے ذکر کیا گیا کہ اس کے سیخیں لگا دو، سیخوں سے کیا بنتا ہے؟ جب مارنا ہی مقصود ہے تو رجم کریں گے، خواہ وہ ضعیف ہو اور خواہ وہ کیسا ہی بیمار ہو، کچھ بھی ہو۔ سرور انبیاء حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ماعز اسلمی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مجھ کو پاک کر دیجئے، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب دائیں جانب آ کر کھڑے ہوئے پھر عرض کیا کہ حضور مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے بائیں طرف منہ پھیر لیا۔ 4 مرتبہ اسی طرح انہوں نے اقرار کیا، اور اقرار میں بھی یہ شرط ہے کہ قاضی کی مجلس سے اس کو نکال دیا جائے اور پھر وہ لوٹ کر آئے، اور 4 مرتبہ اقرار کرے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ 4 گواہ ہوں اور وہ بھی عاقل بالغ عادل، اور وہ اس طریقے سے دیکھیں جیسے آفتاب جانب غروب ڈوبتا ہے، یا جیسے ڈول اور رسی کنویں میں جاتی ہے، اس طریقے سے زانی اور مزنیہ کو دیکھا اور وہ گواہی دیں تو 4 شہادت ہوں متفق اللسان ہو کر۔ یہ نہیں کہ ایک کہے میں نے صبح دیکھا، ایک کہے میں نے شام کو دیکھا، ایک کہے میں نے دوپہر کو، تو سب کے کوڑے لگ جائیں گے۔ اس کو گویا حد قذف کہتے ہیں، اور 80 کوڑے لگتے ہیں۔ جو تہمت لگائے کسی کو اور ثابت نہ کر سکے اس کا زنا تو اس کے 80 کوڑے لگتے ہیں۔ تو ماعز اسلمی 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، آپ نے حکم دیا کہ ان کو رجم کر دو۔ جب ان کو رجم کیا گیا تو وہ ایک طرف بھاگے، اور کسی نے جبڑے کی ہڈی، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر جو ماری تو ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور کسی کے پیشانی پر یا کسی مقام پر خون لگا تو انہوں نے کہا کہ خدا اس کو ہلاک کرے، لعنت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا لفظ نہ کہو، جب حد قائم ہو گئی تو اب تمہیں برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، مت برا کہو۔ عرض کیا کہ حضور ماعز کی توبہ قبول ہو گئی؟ فرمایا کہ ماعز کی توبہ وہ ہے کہ اگر مدینے والوں کے اوپر تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ یعنی ایسی زبردست انہوں نے توبہ کی ہے کہ خود اقرار کیا ہے اور خود مجرم بن کر آئے ہیں اور جرم کا اعتراف اور اقرار کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک عورت حضور کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے
بار بار جب اقرار کیا، اخیر میں اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی ماعز کی طرح حضور واپس کریں گے، میں نے زنا ہی کیا ہے، مجھے پاک کر دیا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اس کو رجم کرو۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے، آپ نے کہا تاوز حمل، جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس کو رجم کیا جائے۔ چنانچہ بچہ پیدا ہو گیا، پھر عرض کیا گیا کہ حضور اب تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، فرمایا کہ نہیں، ابھی دودھ پی رہا ہے، جب تک دودھ نہ چھڑائے اور وہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک رجم نہ ہوگا۔ پھر وہ حاضر ہوتی ہیں اور بچہ گود میں ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور عرض کیا کہ حضور اب تو یہ روٹی بھی کھانے لگا۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ خوف خدا تھا اور قوت ایمانی تھی کہ دنیا کی سزا کو آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اب اس کو رجم کر دیا جائے، رجم کیا۔ ایسے ہی ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اقصائے مدینہ یعنی مدینے کے کناروں میں ٹہل رہا تھا، ایک عورت ملی اور میں نے اس کا بوسہ لے لیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور حجرے میں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ بھی گئے اور عرض کیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہمارے پیچھے۔ عرض کیا کہ میں نے تو نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، جاؤ جو نماز پڑھی ہے تو وہ تم سے جو گناہ ہوا ہے کہ بوسہ لے لیا تھا تمہیں اجنبی عورت کا، اللہ نے وہ معاف کر دیا۔ اب ان کا یہ ہم پر احسان ہے کہ چلتے وقت عرض کیا کہ علی خاصتاً، کیا حضور یہ میرے لیے خاص حکم ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ فرمایا کہ عام ہے سب کے لیے، کہ اگر کوئی لغزش، کوئی خطا ہو جائے تو تمہاری نیکیاں ان گناہوں کو، سیئات کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات اور ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ اللہ کی نصیحت ہے اور ذکر ہے ذاکرین کے لیے۔ تو گویا یہ واقعات ہیں جس سے ثابت ہوا کہ رجم کا حکم ہے، اور یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن پاک کا مطالعہ، قرآن پاک کی تلاوت اس نور کی روشنی میں کیے جائے۔ وہ نور جو 12 ربیع الاول شریف، یہی مقدس مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن، اور صبح صادق کا وقت۔ حضرت آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں جب حاملہ ہوئی تو مجھ کو حاملہ عورتوں کی طرح کوئی تکلیف محسوس نہیں، نہ پیٹ بڑھا، نہ گرانی، نہ جی کا متلانا، کوئی تکلیف مجھ کو نہ تھی، اور مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ پھر مجھے کیسے معلوم ہوا؟ معلوم اس طرح ہوا کہ ہر مہینے میں